السلام علیکم، دوپہر بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال بیشتر یمن کا بادشاہ طبع خمیری ایک مرتبہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم حکیم اور 1,32,000 سوار 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ وہ جہاں بھی پہنچتا تو اس کی شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے مخلوق خدا اس کے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی۔ یہ بادشاہ دورہ کرتا ہوا جب مکہ معظمہ پہنچا تو اسے ایک انتہائی حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب اسے کوئی دیکھنے ہی نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور وزیر اعظم سے اس بات کی وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ اس شہر کے لوگ جو ہے وہ میری شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ نے بتایا کہ یہاں ایک گھر ہے، اللہ کا گھر، جس سے بیت اللہ کہتے ہیں، اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے نا اس سے کہیں زیادہ لوگ دور دور سے آ کے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، تو پھر انہیں ہمارے اس شان و شوکت سے کیا غرض کہ وہ ہمیں دیکھنے کے لیے آتے۔ بادشاہ یہ سن کر طیش میں آ گیا اور بہت غصے سے بولا، اگر ایسا ہے تو میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور میں تمام باشندوں کو جو ہے نا قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون آنا شروع ہوا اور ایسا بدبودار مادہ سٹارٹ ہوا نکلنا کہ جو رکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا، اور بڑے سے بڑے حکیموں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اس کے علاج سے۔ پھر ایک عالم آیا اور اس نے جب بادشاہ کی نبض دیکھی اس نے کہا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمینی ہو رہا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو نے کوئی غلط ارادہ کیا ہے تو اس سے توبہ کر لے، اور اگر کوئی غلط سوچ نیت تیرے ذہن میں ہے تو اس سے فوراً توبہ کر لے ورنہ تیری خیر نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے فوراً اپنے دل میں بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کا جو ارادہ کیا تھا اس سے توبہ کر لیا، اور توبہ کرنے کی دیر تھی کہ بادشاہ کے منہ اور آنکھوں سے پھر بادشاہ نے صحت کی خوشی میں خانہ کعبہ کو ریشمی غلاف چڑھایا اور ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑوں سے نوازا۔ پھر اپنے علماء کے ساتھ بیت اللہ کا جو ہے نا کے لیے آیا اس کے طواف کی خاطر، اور جب اس کے ساتھ جو اس وقت کے علماء تھے وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اس زمین کو سونگا تو انہوں نے کہا یہ اس میں تمام وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جہاں پہ آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، اور اب تو ہم مرتے مر جائیں گے لیکن ہم اس سرزمین کو کبھی نہ چھوڑیں گے، اور اگر وہ ہماری زندگی میں آ گئے تو ضرور ملاقات ہو جائے گی، اور اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آئے تو ہماری قبروں پر ضرور ان کے جوتوں کی جو خاک ہے نا وہ پڑ جائے گی، اور ہماری آخرت کے لیے پھر بھی کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے لیے 400 مکان بنوائے اور ان کو جو ہے نا کافی مالی امداد بھی ان لوگوں کی، لیکن 1-2 منزلہ مکان اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر، اور علماء سے کہا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو، اور ایک خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں انہیں یہ میرا خط ضرور پیش کر دینا، اور اگر تمہارا وقت آ جائے اور تمہیں موت آ گھیرے تو تم اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے اس خط کو کرنا اور انہیں وصیت کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائیں انہیں یہ میرا خط ضرور
یہ سب کر کے بادشاہ اپنی وصیت کر کے خط لکھ کے اور جو ہے نا وہاں سے روانہ ہو گیا، اور بادشاہ کا بھی آخری وقت آ گیا اور علماء کا بھی آخری وقت آ گیا، اور وہ جو خط تھا نا وہ نسل در نسل آگے چلتا رہا۔ اسی طرح 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا، اور 1000 سال بعد جب وہ پیش ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اس نے لکھا کہ عظمت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ کم ترین مخلوق طبع اول خمیری کی طرف سے شفیع و مربین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو بھی کتاب آپ پر نازل ہوگی میں اس پہ بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں، اور اگر مجھے آپ کی دیدار کا موقع نہ ملا تو میری شفاعت فرمائیے گا قیامت کے روز، اور مجھے فراموش نہ کر دیجیے گا کہ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں۔ جو ہے نا دست بستہ سفر کرتا رہا، اور سب سے بڑے جو عالم ربانی صاحب تھے ان کی اولاد میں سے حضرت ایوب انصاری کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں اس نے رکھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کے استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکان سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ جس گھر میں بھی ٹھہرے گی بیٹھ جائے گی وہی میری قیامگاہ ہوگا۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع خمیری نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا، آخر اونٹنی نے وہاں بیٹھنا پسند کیا، اور بے شک وہ اللہ کے حکم سے ہی وہاں پر ٹھہری تھی، اور اس وقت ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبع خمیری کا خط دے دو۔ ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کے ابو لیلہ حیران ہوا۔ حضور نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا، اور صالح بھائی طبع کو اور یوں اس طبع خمیری کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ صدیوں بعد سالہ سال سفر کرنے کے بعد پہنچی، اور یقیناً اس کا جنتوں میں مقام ہوگا کہ جس نے نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی 1000 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک پر، دین اسلام پر اپنا جو ہے نا ایمان